السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں اس ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام اس آقائے دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین و ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد انسانیت اپنی عمر کی کئی ہزار برس گزار چکی تھی۔ زمین پر اب سینکڑوں قومیں آباد تھی۔ کوئی گوشہ ارضی ایسا نہ تھا جہاں انسانی تہذیب و تمدن کی ایک تاریخ نہ بن چکی ہو، مگر اس تاریخ میں ایک بہت بڑی کمی تھی، اور وہ تھی ایسی جامع رہنمائی کی جس کے بعد کسی کو گمراہی کا خطرہ نہ رہے، ایسی مکمل تعلیم کی جس کے بعد جہالت کی گھاٹیوں میں پٹکنے کے اندیشے نہ ہوں، ایسی تربیت اور تادیب کی جس سے انسان واقعی انسان بن سکے۔ ہزاروں برسوں سے دنیا میں انبیاء اکرام علیہ السلام بھی آمد کا سلسلہ جاری تھا، مگر کسی نبی اور پیغمبر کی تعلیمات کے اثرات عالمگیر نہ ہوئے۔ ہر نبی اور رسول کی دعوت ایک مخصوص قوم، ایک خاص نسل اور ایک خاص علاقے تک محدود رہی۔ اب ضرورت تھی ایسی عالمگیر نبی کی جو بیک وقت پوری دنیا کی امامت کرے اور بھٹکے ہوئے انسانیت کو راہ راست پر لائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ قدرت اور حکمت بالغہ کے تحت اس عظیم الشان منصب کے حامل کو دنیا میں لانے کا ارادہ کیا تو اس کے ساتھ ہی ایسے حالات پیدا فرما دیے جو عن قریب کسی غیر معمولی انقلاب کی خبر دے رہے تھے۔ حالات کے اس اتار چڑھاؤ کا میدان سرزمین عرب تھی، جبکہ اس کے سرے ایک طرف رومی سلطنت اور دوسری جانب کسریٰ کی بادشاہت سے بھی جا ملتے تھے۔ کسریٰ مشرق کا تاجدار تھا اور قیصر ایشیا کے علاوہ یورپ اور افریقہ کے بھی کئی ملکوں کو زیر نگی کیے بیٹھا تھا۔ اس طرح عرب میں نمودار ہونے والی تبدیلیاں دنیا کے ان دو بڑے درباروں کی وساطت سے دنیا کی تینوں آباد ترین براعظموں کے ایک نئی دور کے آغاز کی نوید سنا رہی تھی۔ انقلاب کی طرف اشارہ کرنا پہلا غیر معمولی منظر مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی اور پھر اس کی عبرت انگیز پسپائی کا تھا۔ ابرہہ حبشہ کی اس فوج کا افسر تھا جو قیصر روم کے حکم پر سن 500 میں حبشہ کے گورنر نجاشی نے یمن کے عیسائیوں کی مدد کے لیے بھیجی تھی تاکہ وہ یہودی حاکم یوسف ذونواس کی سرکوبی کرے۔ 70,000 سپاہیوں پر مشتمل اس حبشی لشکر کے سپہ سالار اریات نے یوسف ذونواس کو کیفر کردہ تک پہنچا کر یمن کا انتظام سنبھال لیا۔ ایک طویل عرصے تک ابرہہ اریات کی ماتحتی میں رہا، مگر پھر دونوں کے اختلافات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک دن دونوں ایک دوسرے پر پل پڑے۔ اریات کی ضرب سے ابرہہ کی ناک اور ہونٹ کٹ گئے، اس وجہ سے وہ اشرم نکٹا مشہور ہو گیا۔ ابرہہ کے غلام نے موقع پر ہی جوابی حملے میں اریات کو مار ڈالا۔ ابرہہ ایک عیار اور انتہا پسند شخص تھا۔ اس نے خوش آمدانہ نامہ پیام کے ذریعے نجاشی کو اپنی طرف سے مطمئن کر دیا اور یمن میں نجاشی کی نیابت اور حبشی فوج کی قیادت سنبھالی۔ کچھ مدت بعد اس نے اپنی کلیسا پرسا خواہوں کو خوش کرنے کے لیے یمن کے پائے تخت صنعا میں ایک ایسا گرجا تعمیر کیا جس کی نظیر دور دور تک نہ تھی۔ یہ سحر انگیز عمارت برسوں میں جا کر تیار ہوئی۔ اس گرجے کی تعمیر کے لیے اس نے اہل یمن پر بے پناہ تشدد کیا۔ ہزاروں لوگوں کو پکڑ کر ان سے جبری مشقت لی گئی۔ حکم تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے مزدور کام پر آ جائیں، جس سے ذرا دیر ہو جاتی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ تعمیراتی مواد کے لیے یمن کی قدیم نامور ملکہ بلقیس کے عظیم الشان محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ سونے چاندی کا سامان، سنگ مرمر اور لکڑی سب کچھ اٹھا کر گرجے کی تعمیر میں لگا دیا گیا۔ اس ناروا سلوک کی وجہ سے خود یمن کے لوگ اس سے نالاں ہو چکے تھے، مگر اس کا یہ حال تھا کہ وہ تمام عرب قبائل کو کعبہ سے برگشتہ کر کے اس گرجے کا حلقۂ بگوش بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے نجاشی کو اپنے مراسلے میں لکھا، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عرب حج کے لیے بھی اس گرجے کا رخ نہ کرنے لگے۔ سامعین و ناظرین، جب عربوں کو ابرہہ کے اس ناپاک ارادے کی خبر ملی تو وہ سخت پریشان ہوئے،
کیونکہ کعبہ کی محبت ان کی رگ رگ میں بسی تھی اور وہ اس کی جگہ کسی اور عبادت گاہ کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ نسی کی رسم انجام دینے والے قبیلہ بنو فقائم کا ایک جوشیلا حاجی موقع پر جا کر گرجے میں گھس گیا اور اسے ناپاک کر کے باغ نکلا۔ ابرہہ کو پتہ چلا کہ یہ کام عربوں کا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو ڈھائے بغیر دم نہیں لے گا۔ ستمبر 569 میں وہ ایک بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف بڑھا جس میں 13 جنگی ہاتھی بھی تھے۔ عربوں میں ابرہہ سے مقابلے کی تاب نہیں تھی۔ اس کے باوجود ذوالنفر اور نفیل ابن حبیب نامی دو سرداروں نے اپنے اپنے علاقے میں اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر دونوں شکست کھا کر گرفتار ہوئے، جس سے ابرہہ کی ہیبت مزید بڑھ گئی۔ وہ بلا روک ٹوک مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ فوج کے ہر اول دستے نے شہر کے مضافات میں لوٹ مار کی، جس کی زد میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی آ گئے۔ اس دوران ابرہہ نے سفیر بھیج کر قریش کے رؤساء کو یہ پیغام دیا: میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میرا مقصد صرف کعبہ کو ڈھانا ہے۔ اگر تم مزاحمت نہیں کرو گے تو مجھے تم سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر عبد المطلب نے بڑی بے باکی سے جواب دیا: ہم بھی اس سے لڑنا نہیں چاہتے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کے خلیل ابراہیم کی تعمیر ہے، اگر اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہے گا تو خود کر لے گا۔ سفیر نے یہ عجیب جواب سن کر عبد المطلب کو ساتھ لیا اور ابرہہ کے پاس لے آیا۔ دونوں میں ترجمان کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی۔ ابرہہ نے پوچھا: آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولے: میرے 200 اونٹ جو تمہارے سپاہیوں نے پکڑے ہیں واپس کر دو۔ ابرہہ حیران ہو کر بولا: تم اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہو، کعبہ کی پرواہ نہیں کرتے جو تمہارے دین اور بزرگوں کی نشانی ہے جسے میں گرانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے اعتماد سے جواب دیا: میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، بھی اس کا بچاؤ کرے گا۔ ابرہہ غرور پر لہجے میں بولا: وہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ اس نے ان کے اونٹ واپس کر دی اور فوج کو چڑھائی کا حکم دیا۔ عبد المطلب نے مکہ پہنچتے ہی لوگوں کو شہر خالی کرنے کی ہدایت کی۔ لوگ مکہ سے باہر نکل کر پہاڑوں میں چھپ کر اور دم بخور ہو کر ابرہہ کی الغار کا نظارہ کرنے لگے۔ ادھر عبد المطلب کعبے کے دروازے کی کنڈی تھام کر اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ ابرہہ کے لشکر کو انجام تک پہنچائے۔ ابھی ابرہہ کا لشکر مکہ میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اچانک ان کا سب سے بڑا جنگی ہاتھی محمود راستے ہی میں بیٹھ گیا اور مار پیٹ کے باوجود نہ اٹھا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف پھیرا گیا تو وہ چل پڑا، پھر شام اور خراسان کی طرف مڑا، تب بھی وہ چلتا رہا۔ مکہ کی طرف لایا گیا تو پھر بیٹھ گیا۔ لگتا تھا کوئی اندیکھی طاقت اسے مکہ میں داخل ہونے سے روک رہی ہے۔ ابھی لوگ حیرت سے منظر دیکھ رہے تھے کہ یکدم ساحل سمندر کی طرف سے پرندوں کی جھنڈ نمودار ہوئی، جو اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے ہوئے تھے۔ ان پرندوں نے آتے ہی ابرہہ کے لشکر پر کنکر پھینکنے شروع کر دیے۔ جسے ہی کنکر لگتا وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب سپاہی واپس بھاگ گئے۔ ابرہہ بھی لہو لہان ہو گیا۔ لوگ اسے اٹھا کر واپس یمن لے جانے لگے تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو جلنے لگا، یہاں تک کہ اپنے پائے تخت صنعا پہنچ کر اس کا دم نکل گیا۔ اس وقت تک اس کا جسم اتنا گل چکا تھا کہ پسلیوں کے نیچے دل نظر آ رہا تھا۔ پرندوں جیسی معمولی مخلوق کے ذریعے حبشیوں کی خوفناک فوج کی تباہی نے یہ ظاہر کر دیا کہ کائنات کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔ حبشے کی نصرانی فوج کا یہ انجام در حقیقت قیصر کے منہ پر تمانچہ تھا، جو مشرق و مغرب میں صلیب کا سب سے بڑا سرپرست تھا۔ یہ کلیسا کی شکست اور عربوں کی فتح تھی۔ یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ عنقریب دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی رونما ہونے کو ہے جس کا مرکز عرب ہوگا۔ عربی میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے، اس لیے یہ واقعہ قصہ اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عربوں کے ہاں اس واقعے کو اتنی اہمیت دی گئی کہ انہوں نے اس سال کو عام الفیل کا نام دیا اور آئندہ اپنی تاریخوں کا حساب اسی سال سے کرنے لگے۔ ابرہہ کی ہلاکت کے بعد حبشیوں کی استحصال پسند حکومت زیادہ دن نہ چل سکی۔ ابرہہ کا بیٹا یکسوب کچھ دن حکومت کر کے مر گیا۔ دوسرے بیٹے مسروق نے حکومت سنبھالی، مگر وہ بھی اس انتقامی آگ کو نہ دبا سکا جو حبشیوں کے خلاف عربوں کی سینوں میں بڑک رہی تھی۔ قبیلہ حمیر کے ایک حاجی نسب شخص سیف بن ذی یزان
نے اس ماحول سے فائدہ اٹھایا۔ وہ حبشیوں کے مظالم کی فریاد لے کر ایرانی بادشاہ نوشروان کے دربار میں پہنچ گیا اور اس سے مدد طلب کی۔ نوشروان نے اسے حبشیوں کے بے تختی کا بہترین موقع تصور کیا اور اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر سے بن ذی یزن ایرانیوں کے ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جزیرۃ العرب